جو اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، یعنی یہ بجلی آتی ہے جس سے لوگوں میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے اور نقصان نہ پہنچا دے، تو گر کر نقصان پہنچانے کا خوف ہوتا ہے، اور امید بارش سے نفع اٹھانے کی امید ہوتی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے، جیسے مسافر جب سفر میں ہو تو انہیں بارش سے خوف ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو فائدے کی امید ہوتی ہے، جیسے کاشتکار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ بارش سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بارش ہمیں پریشان کر دیتی ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بارش سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، بھاری بھاری بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اللہ تعالی کی خوبی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ الرعد کا معنی گرج۔ گرج کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا گرج یعنی بادل سے جو آواز ہوتی ہے، یہ مراد ہے۔ اور یہاں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، گرج تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، بحمدہ، اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ۔ تو تسبیح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آواز کا پیدا ہونا، زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے، قادر ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کے وجود کی یہ دلیل ہے کہ اس آواز سے اللہ تعالی کی قدرت یاد آتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مقرر ہے، اس کو چلاتا ہے، تو وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، یعنی اللہ کی ہیبت و جلال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اس کڑک کو ڈالتا ہے جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بجلی کو ڈال دیتا ہے اور وہ بجلی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زوردار کڑک ہوتی ہے اور پھر بجلی گرتی ہے، ایسے لوگوں پہ بجلی گرتی ہے کہ اس وقت وہ اللہ کی شان کے بارے میں بکواس کر رکھے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صواعق اس کا واحد ہے صاعقہ، یہ صاعقہ کی جمع ہے۔ صاعقہ وہ شدید آواز ہے جو آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا عذاب یا موت، اور وہ اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، بڑی شدت کی بارش ہوتی ہے، بجلیاں چمکتی ہیں،
اور گرج بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی زوردار آواز ہوتی ہے، اس کے ساتھ زوردار بجلی بھی ہوتی ہے، اور اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے کہ انسان ہل جاتا ہے، اسے صاعقہ کہتے ہیں۔ جب ایسی شدید آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ بجلی جب گرتی ہے تو اس میں آگ ہوتی ہے، اور وہ آگ عذاب بن کر آتی ہے یا لوگوں کی ہلاکت کا وہ سبب بنتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک گروہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا محمد کا رب کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا، اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے واپس ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر، کالا دل، سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے، یہ تو اور ناپاک ہو گیا، اور زیادہ بکواس کر رہا ہے۔ فرمایا پھر جاؤ۔ حکم کی تعمیل کے لیے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رکھے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی، کڑک ہوئی اور بجلی گری، اور اس بجلی نے اس کافر کو جلا دیا۔ یہ صحابہ کرام وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا آپ صاحبوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اللہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اس حال میں کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تو پیچھے سے تلوار سے حملہ کرنا۔ یہ مشورہ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا اب ہم جاتے ہیں اور ایک بڑا لشکر جرار آپ پر لائیں گے جو آپ سے جنگ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا آیا۔ باہر آ کر اربد سے کہنے لگا تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم اکفیہما بما شئت۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راستے میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ساتھ کئی واقعات ہو جاتے ہیں اور ایک آیت سارے واقعات کا جواب دیتی ہے اور سارے واقعات کا وہ شان نزول بنتی ہے۔
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ کی پکڑ سخت ہے.